السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ اقتباس جو کرشن چندر کے مضمون میں ایک شہر تھا مجھ سے ماخذ ہے پڑھیں گے۔ تو اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ آخر میں وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس کیا ہے دکھانے کو؟ کچھ تو ہوگا، باورچی کا بیٹا بولا۔ جیب ٹٹول کر دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو نکالا۔ وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ میں نے اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا۔ اس کی ہتھی ہاتھی دانت کی تھی۔ اس کے پھل تین تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے باری باری کھلتے تھے۔ یہ وہ چاقو تھا جو مجھے زندگی سے زیادہ پیارا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ میں نے جب اپنا سفید ہتھی والا چاقو جیب سے نکالا اور اس کے خفیہ اسپرنگ کو دبا کر اس کے پھل دکھائے تو دونوں راجکمار مبہوت ہو گئے۔ ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا۔ اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، اسے ہم رکھیں گے۔ دوسرا راجکمار اس سے لڑنے لگا۔ واہ، تم کیوں رکھو گے؟ اسے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار ہوں۔ میں دونوں راجکماروں سے الجھ پڑا۔ واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے، تم کیوں لوگے؟ میں نہیں دوں گا۔ اپنا چاقو واپس کرو۔ میرا چاقو نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے۔ تو اس اقتباس میں کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ آخر وہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہوئے۔ اب ان بچوں نے جو دو راجکمار تھے وہاں پہ، باورچی کا بیٹا تھا اور ان کے دو تین رشتہ دار تھے، وہ اب میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے میری طرف رخ کیا اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر کے بیٹے تمہارے پاس دکھانے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو ان میں سے جو باورچی کا بیٹا تھا اس نے کہا، جیب ٹٹول کر دکھاؤ، یعنی کہ آپ اپنا جیب کھولو، اس کو الٹا کرو یا اس کو کھولو اور دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب ٹٹول کر ڈرتے ڈرتے اپنا وزیر آبادی چاقو دکھایا۔ تو میں نے اپنے جیب سے وزیر آبادی کی چاقو نکالی، وزیر آبادی کا چاقو نکالا۔ جو میرے پاس چاقو تھا وہ میں نے نکالا۔ وزیر آباد کے چاقو اس زمانے میں بہت مشہور ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وزیر آباد کا جو چاقو تھا وہ بہت مشہور ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس چاقو کو اپنے وطن وزیر آباد سے لایا تھا۔ تو کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ یہ جو چاقو تھا میرے پاس، یہ میں نے اپنے وطن جہاں کا میں رہنے والا تھا وہاں سے میں نے لایا، یعنی کہ وزیر آباد سے لایا۔ اور اس کی ہتھی، یعنی کہ اس کا جو ہینڈل جو تھا وہ ہاتھی دانت کی تھی، یعنی ہینڈل جو تھا وہ ہاتھی دانت کی تھی اور اس کے پھل تین تھے، یعنی کہ اس کے بلیڈ جو تھے وہ تین تھے جو ایک سپرنگ دبانے سے ایک ایک کر کے نکلتے تھے، یعنی باری باری نکلتے تھے۔ یہ جو چاقو تھا جو میرے پاس، یہ جو چاقو تھا یہ زندگی سے زیادہ پیارا تھا مجھے، یعنی کہ میں اس کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ میں اس چاقو کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا۔ میرے پاس میرے باپ نے مجھے ایک دیوالی پر تحفے میں دیا تھا۔ یہ چاقو جو تھا میرے پاس، یہ میرے باپ نے گفٹ میں دیا تھا دیوالی کے موقع پر۔
میں نے جب اپنا سفید ہاتھی والا چاقو جب سے نکالا، جو ہی میں نے اپنے جیب سے یہ چاقو نکالا تو اس کی خفیہ اسپرنگ جو تھی، اسپرنگ کے دبانے سے، یعنی اسپرنگ کے دبانے سے اس کے جو بلیڈز تھے وہ باہر نکلتے تھے. جب میں نے دبایا، اس کی اسپرنگ دبا کر اس کے پھل دکھائے، یعنی کہ اس کے بلیڈ جو دکھائے، تو دونوں راجکمار مبہوت ہو گئے. یہ دونوں راجکمار وہ پریشان ہو گئے، ہو گئے. تو انہوں نے سمجھا کہ بہت قیمتی چاقو ہے، کیوں نہ ہم اسے رکھ لیں. ایک راجکمار سے رہا نہیں گیا، اس نے چاقو میرے ہاتھ سے چھین لیا زبردستی سے. ایک راجکمار نے میرے ہاتھ سے یہ چاقو، وزیر آبادی چاقو چھین لی کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، اس نے زبردستی سے مجھ سے چاقو چھینا اور اپنے جیب میں رکھا. اسے ہم رکھیں گے. دوسرا راجکمار اسے لڑنے لگا، یعنی دوسرا راجکمار جو تھا وہ اپنے بھائی یعنی کہ ایک راجکمار سے لڑنے لگا. واہ، تم کیوں رکھو گے؟ اسے تو میں رکھوں گا، میں تم سے بڑا راجکمار ہوں. تو بڑے والے نے کہا چھوٹے والے سے، کیونکہ میں بڑا ہوں، میں ہی یہ چاقو رکھوں گا. تو میں دونوں راجکمار سے الجھ پڑا. اب میری لڑائی ان دو کے ساتھ ہوئی. واہ واہ جی واہ، چاقو تو میرا ہے. میں نے ان سے کہا کہ چاقو تو میرا ہے، تو آپ زبردستی مجھ سے یہ لیتے ہو، چھین لیتے ہو. تم کیوں لو گے؟ میں نہیں دوں گا، میں کبھی نہیں، یعنی کہ میں آپ کو یہ چاقو نہیں دوں گا. یہ جو چاقو آپ نے زبردستی مجھ سے لے لیا، یہ اس کو واپس کرو. نہیں کرتے واپس تمہارا چاقو، یہ تو اب ہمارا ہے. ہم نے آپ سے چاقو لیا ہے، اب یہ ہمارا ہو گیا. اب یہ جو راجکماروں نے کہا اس کرشن چندر سے کہ اب ہم نے یہ لے لیا تو اب یہ ہمارا ہو گیا. تو اس موقع پہ میں نے ایک راجکمار پر دھر سے چانٹا مارا. تو جس نے مجھ سے یہ چاقو چھین لیا تھا، تو فوراً یہ سب بچے مجھ پر الٹ پڑے، ٹوٹ پڑے اور مجھے مار کر ڈھیر کر دیا. تو میں رونے لگا، تو میرے جو کپڑے تھے وہ سب پھاٹ دیے. تو میں زور زور سے رونے لگا. اب میں اپنے باپ کو پکارنے لگا، تو میرا رونا جو تھا وہ باپ نے سن لیا، میرے والد نے سن لیا، اور وہ وہاں پر موقع پر آ گیا. شروع کیا اپنا چاقو چلا کر میں چلانے لگا کہ مجھے اپنا جو چاقو جو میرا ہے یہ مجھے واپس کرو. تو جب پتا جی نے یہ ساری داستان، یہ کہانی مجھ سے سنی، تو اس نے بھی مجھے مارا. اور اس نے کہا، میرے پتا جی نے مجھ سے کہا کہ راجکماروں سے اس طرح نہیں لڑا جا سکتا ہے. بدمعاش راجکمار پر ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی کہ آپ نے راجکمار کو کیوں چانٹا مارا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں چانٹا مارا ہے. تو باپ نے بھی مجھے مارا. ہاں، اس نے میرا چاقو چھین لیا. میں نے اپنے باپ سے کہا کہ انہوں نے میرا چاقو چھین لیا، یا اس نے، جس کو میں نے چانٹا مارا، اس نے مجھے چاقو چھین لیا. پتا جی نے کچھ نہیں سنا، اور اس نے نہیں کہا کہ اسے چاقو جو ہے یہ واپس کرو. تو آخر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جاگیرداری اسی طرح سے چلتی ہے، زور زبردستی سے چلتی ہے، غنڈہ گردی سے جاگیرداری چلتی ہے. تو کرشن چندر جی آخر میں لکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ میں نے آج تک لکھا، اپنے بڑھاپے تک جتنا جو کچھ میں لکھا، میں نے اسی بنیاد پر لکھا کہ اس سفید چاقو کو واپس لینے کے لیے ہی لکھا ہے. یعنی یہ چاقو جو راجکماروں نے مجھے بچپن سے لیا، زبردستی سے لیا، تو جو کچھ میں نے آج تک لکھا، جو کچھ میں آج تک لکھ رہا ہوں، وہ اسی چاقو کو واپس لینے کے لیے میں نے لکھا. یعنی کہ زور زبردستی غنڈہ گردی، اس کے خلاف میں نے آج تک
بہت کچھ لکھا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی شکریہ۔